زندہ باد۔ فخری میرٹھی صاحب پر محفلیں ختم ہوتی ہیں، لیکن حسین ڈے کا دوسرا اجلاس فخری میرٹھی سے شروع ہو رہا ہے۔ فخری صاحب بزبان ممدوح آپ نے کہا، بزبان مداح میں اور آپ ایک بات کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا کام ہو جائے۔ دیکھیے ردیف کو قافیہ اور قافیے کو ردیف بنا لیں، اگر بحر رجز میں بحر رمل ڈال دیں تو کیا برا ہوگا۔ شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ قبل از وقت جو فخری کو پڑھایا میں نے، قبل از وقت جو فخری کو پڑھایا میں نے، یہ کلیجہ یہ جگر کس کا ہے؟ میرا میرا۔ قبل از وقت جو فخری کو پڑھایا میں نے، یہ کلیجہ یہ جگر کس کا ہے؟ میرا میرا۔ یہ کلیجہ یہ جگر کس کا ہے؟ میرا میرا۔ آئیے یہ فی البدیع، اور کیا یہ سب یہاں جو ہو رہا ہے فی البدیع ہو رہا ہے۔ اور میں پھر میڈیا سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مسلسل کئی برس سے میں یہاں آیا، ایک آدھ بار نہیں آ سکا، مگر ہر بار یہ تشویش ہوتی تھی کہ کس مقرر کو بچا کے رکھوں، کس شاعر کو بچا کے رکھوں۔ لیکن اس بار تو ایسے ایسے جتنے جواہرات تھے وہ سب ایسا لگ رہا ہے یہ حسین ڈے کا ڈائس نہیں ہے، بلکہ آسمان سے آئے ہوئے موتیوں کی دکان کھل گئی ہو۔ کانپور میں قسم خدا کی جوہری آئیں اور موتیوں سے اپنا دامن بھر لیں۔ میں شاعر کو مقرر کو آواز دیتا رہوں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ فخری صاحب اردو میں پڑھ رہے تھے اور حجت الاسلام والمسلمین مہدی مہدوی پور جو اردو خوب سمجھتے بھی ہیں، مگر وہ داد دے رہے تھے، گردن بھی ہلا رہے تھے، زبان بھی ہلا رہے تھے، آنکھوں کو بھی جنبش دے رہے تھے۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ اردو زبان مدح حسین کر رہی ہے، فارسی زبان داد و دعا دے رہی ہے۔ ہم اردو کے مسافر ہیں، یہی پہچان ہے اپنی۔ ہم اردو کے مسافر ہیں، یہی پہچان ہے اپنی۔ جہاں سے بھی گزرتے ہیں سلیقہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو فارسی ہماری سرپرستی کر رہی ہے، اردو فارسی سے نکلی ہے۔ لیکن آئیے، ان کا حکم ہے کہ میرے ساتھ امیر حمزہ اشرفی صاحب اس وقت بیٹھے ہیں۔ خانقاہی بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آغا یہاں پہ ایسی ایسی خانقاہیں ہیں جو 1,00,000 مرتبہ نعت علی کا ورد کرتی ہیں، اور علی علی اور حسین حسین کرتے ہیں، اور علی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اسی کانپور میں ایسی ایسی خانقاہیں، زاہد ہاتھ اٹھا رہے ہیں، میں خود بھی آتا رہتا ہوں ان خانقاہوں میں، مگر وہ صرف علی علی والے ہیں۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ ایک وہ ہے جو علی کو پہلا مانتا ہے، یعنی ہم، ایک وہ ہے جو علی کو آخری مانتا ہے، یعنی اہل سنت۔ دیکھیں میں نے آخری کہا ہے، اور ایک وہ ہے جو علی کو کیا مانتا ہے پتہ ہی نہیں، یعنی صوفی، یعنی اسے خود پتہ نہیں ہم کیا مانتے ہیں، مگر دن رات اٹھتے بیٹھتے علی علی کرتا رہتا ہے۔ تو ایک شعر امیر حمزہ اشرفی صاحب، آپ کا حکم ہے کہ میں ان کو سن لوں، اور ہمارے پاس ایسے ایسے مقررین ہیں، میں بڑے اطمینان سے قمر سلطان صاحب، عباس ارشاد صاحب اور تمام ہستیاں ہمارے درمیان موجود ہیں، مقررین ہیں، انشاءاللہ آپ سب کو سماعت کریں گے، مگر آپ کا حکم ہے۔ اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ہاں اقلیت میں ہے تو ہم ان کا حق غصب نہ کریں، لیکن جہاں جہاں ہم ان کی اقلیت کے طور پہ ہیں وہاں ہمارا بھی حق نہ غصب کیا جائے۔ اگر ہندوستان میں اقلیت کو اپنا حق مانگنے کا حق ہے تو سعودی عرب میں ہم اقلیت میں ہیں، وہاں ہمارا رائٹ دیا جائے، ہمارے بچوں کو ایڈمیشن دیا جائے، ہمیں ہاسپٹل میں جگہ دی جائے، ہماری گواہیوں کو مانا جائے۔ جہاں جہاں ہم اقلیت میں ہیں وہاں ہمیں نہ نظر انداز کیا جائے۔ میں ان کا حق ان کو یہاں دے رہا ہوں تاکہ کیمرہ گواہ رہے، ہمارا حق ہمیں ہر جگہ ملنا چاہیے، ہم جہاں جہاں اقلیت میں ہیں۔ یہی اہل بیت کا سبق ہے۔ میں بس ایک شعر پڑھوں گا، وقت بہت کم ہے قسم خدا کی، مگر شعر ہے کہ سماعتوں میں آگ لگا دے گا۔ کانپور امن کا شہر ہے، اس لیے میں شعر پیش کرتا ہوں۔ کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ۔ امیر حمزہ صاحب شعر اٹھا لیجئے اور تقریر سنیے، آپ تاریخی تقریر ہو جائے اور تاریخی نظامت ہو جائے، لمبی چوڑی نظامت نہیں، ندامت نہ ہو۔ 2 مصروں میں میں شعر کو بلا رہا ہوں، 2 مصروں میں شعر کو بلا رہا ہوں، اور آپ سنیے گا انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیے علی والا ایسے نکل کے آتا ہے جیسے ہر نکل کے آ جائے۔ میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی۔ کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ۔
یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی۔ دوسرے اجلاس کے افتتاح کے لیے شباب حسین صاحب کا نام نامی ہمارے اشتہار میں ہے، لیکن افتتاح کا مطلب خالی تقریر کرنا تھوڑی ہوتا ہے، مہمان نوازی بھی ہوتی ہے۔ دلی سے ہمارے مہمانوں کے ساتھ میں امیر حسن عامر صاحب کے ساتھ میں تقی نقوی صاحب کے ساتھ میں، اور آپ نے جس محبت سے، یقین جانیے آقائے مہدی مہدوی پور کا اتنا زیادہ پروگرام اور اتنی مصروفیات، مجھے چیئرمین صاحب نے بتایا کہ بڑا اگر آپ نہ ہوتے تو یہ وقت نہ ملتا، اس لیے ہمیں کسی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور یہی پیغام جہاں جہاں آپ کی آواز پہنچ سکے اپنوں میں آپ پہنچا دیجئے، اس لیے کہ بیماریاں وہیں پیدا ہوتی ہیں جہاں جڑی بوٹیاں پہلے سے ہوتی ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لے آئیں جناب امیر حمزہ اشرفی صاحب۔ نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی ما عرفنا من نفسہ والہمنا من شکرہ وفتح لنا من ابواب العلم بربوبیتہ وجنبنا من شکہ وشرکہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لاح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاتما في التطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في التجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام رضا وجوادا كفاه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة صلوات ولعنة الله إلى أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلوات. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. کہاں خاکی بشر عصیاں سے پر جرم و خطا والے، کہاں خاکی بشر عصیاں سے پر جرم و خطا والے، کہاں طیب کہاں طاہر کہاں نور خدا والے، کہاں طیب کہاں طاہر کہاں نور خدا والے. سنیر صاحب، برابر ہو نہیں سکتے فنا والے بقا والے، برابر ہو نہیں سکتے فنا والے بقا والے. کہاں ہندا کی اولاد ہیں کہاں نور الہدا والے، کہاں ہندا کی اولاد ہیں کہاں نور الہدا والے. صلوات پر محمد و آل محمد. ہم گناہگاروں سیاہکاروں کے درمیان آمد اہل بیت پر باوز بلند صلوات. اصل بات یہ ہے کہ سوچ کے کچھ آتے ہیں، یہاں آنے کے بعد نیر صاحب عنوان دیتے ہیں. ابھی انہوں نے کچھ کہا، یاد ہے آپ کو کہ یہ لوگ نعت پڑھتے ہیں، مدینے کی گلیاں ایسی، مدینے کی گلیاں ایسی، مدینے کی ہوا ایسی، مدینے کی فضا ایسی، گنبد ایسے، مینار ایسے، مگر جس کی گود میں رسول پڑے تو اس کو کافر نہیں. وہ کہنے والے اور ہیں، ہم اور ہیں. عزیزان محترم، ہم کہتے ہیں اے ابو طالب تیری عظمت ہو لاکھوں سلام. اے ابو طالب
تیری عظمت پہ ہو لاکھوں سلام، لطف جس پر کر دیا اس کا مقدر بن گیا، لطف جس پر کر دیا اس کا مقدر بن گیا، اور پرورش جس نے بھی پائی آپ کی آغوش میں، کوئی حیدر بن گیا، کوئی پیغمبر بن گیا۔ اور پھر ایک بات کہی نیر صاحب نے کی، ہم تو پہلا مانتے ہیں، کوئی آخر مانتا ہے، اور یہ لوگ نہ جانے کیا مانتے ہیں۔ ہم کیا مانتے ہیں؟ یہاں تمام خانقاہ کے لوگ موجود ہیں، سن لیں۔ ہم وہ مانتے ہیں جو خواجہ معین الدین نے بتایا ہے، ہم وہ مانتے ہیں جو نظام الدین محبوب الہی نے بتایا ہے۔ ارے خانقاہوں میں صوفی ازم کو صحیح طریقے سے نافذ کرو، صوفی ازم میں سفیانی ازم نہیں آنا چاہیے۔ سن رہے ہیں آپ کیا فرمایا محبوب الہی نظام الدین نے؟ امام حق کسے باست، امامت را کسے باست، کہ او در تینت آدم پیمبر را بہبودا ولایت را ولا باست۔ ہم غدیر کے میدان میں مولا کا مولا نہیں مانتے، جو بنے تھے اس کا اعلان ہوا، جو بنے تھے۔ کب سے علی ولی بنے؟ جب سے نبی نبی بنے، کیونکہ دونوں نور ایک ساتھ خلق ہوا نا۔ انا والی من نور واحد، اس کو اللہ نے دو کیا، ایک سے نبی بنے، ایک سے ولی بنے۔ محبوب الہی کہتے ہیں علی جس وقت نبی امامت کا حقدار کون ہوگا؟ یہ گلی گلی میں ہم امام بنا رہے ہیں، یہ امام نہیں ہے۔ ہم جس کو امام بنا لے سب مل کے ہم امام نہیں بنا سکتے۔ امام کے ساتھ ہم کو میدان محشر میں بلایا جائے گا، تو کس امام کے ذریعے؟ آؤ نظام الدین بتا رہے وہ امامت کا حقدار ہے کہ ابھی آدم نہ بنے ہو، آدم آب و گل میں ہو، اور وہ ولایت کی منزل پر رسالت کے ساتھ موجود ہو۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ علی اس وقت سے ولی ہے، اور جو ان کو نہ مانے اسی کا نام تو ایمان ہے۔ برز الایمان خدق میں کہا نا رسول نے، برز الایمان۔ کیوں؟ ایمان لفظوں کا نام نہیں، ایمان وجود کا نام ہے، کہ یہ کل ایمان ہے، وہ کل کفر ہے۔ اب دیکھتے جاؤ جہاں جہاں بھی اس سے کوئی ٹکرا جائے گا تو پیغمبر کا فتویٰ اس پہ نافذ ہوگا۔ عزیزان محترم، ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ خطبے کے بعد میں نے آیت پڑھی، آپ کہیں گے آیت کیا پڑھی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ اصطفیٰ، سورہ آل عمران، سورہ بھی آل عمران ہے، اس کی آیت ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے استفا کیا، چنا، اللہ نے چنا۔ چنتے تو ہم بھی ہیں، مگر ہم بہت عقل مند بنتے ہیں، ہماری عقل کہاں تک ہے؟ جس کو چنتے ہیں 5 سال بعد ہٹا دیتے ہیں۔ یہ ہے الیکشن، اور اللہ علیم و خبیر ہے، وہ کرتا ہے سلیکشن۔ جس کو چن لیا چن لیا، اللہ نے چنا بہت جلدی جلدی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم کو چنا، وہ نوح کو چنا، وہ آل ابراہیم، ابراہیم کو چنا اور آل ابراہیم کو چنا، وہ آل عمران، اور عمران کو چنا، آل عمران کو چنا، علی العالمین، عالمین کی ہدایت کے لیے چنا ہے۔ آئیے عزیزان محترم، شیعوں کو بھی یہ پیغام ہے، اور شیعوں کو ہی نہیں، کیونکہ شیعہ کی جاگیر علی نہیں ہے، حسین شیعوں کی جاگیر نہیں ہے، حسین رحمت للعالمین کا جز ہے، علی رحمت للعالمین کا جز ہے، زینب رحمت للعالمین کی جز ہے، تو یہ کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اور جو جز کو نہ مانے وہ نامکمل، جو جز کو نہ مانے وہ نامکمل ہوتا ہے۔ ہم طواف کرتے ہیں، کعبہ ہے چوکون عمارت، اس کے بعد ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہے گول، اس کو کہتے ہیں حتیم۔ ان کے پاس اصل کمائی نہیں تھی، حلال کمائی نہیں تھی، تو اس کو چھوڑ دیا، مگر وہ کعبے کا جز ہے۔ جو طواف کرے
کعبے کا وہ جز کو ساتھ نہ ملائے. یہ ہے اللہ رسول کا حکم. جو اگر جز کو چھوڑ کے صرف چوکون عمارت میں طواف کرے گا اس کا طواف باطل. طواف باطل تو عمرہ باطل, عمرہ باطل تو حج باطل. جو کعبے کا جز کو چھوڑ دے تو اس کے ارکان باطل ہو رہے ہیں. نبی فرما رہے علی منی, علی مجھ سے ہے, حسین منی, حسین مجھ سے ہے, حسن منی, حسن مجھ سے ہے, فاطمہ تو بذۃ منی. تو جو جز کو چھوڑ دے اس نے کل کو مانا ہی نہیں. اگر نبی کو ماننے کا دعویٰ کرنا ہے تو کل کے ساتھ ماننا پڑے گا, کل کے ساتھ ماننا پڑے گا. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہ سب ایک ہیں, یہ 5, یہ 12, یہ 14. جب تک ان کو نہیں مانے گا کتنا بھی مدینے کا ترانہ گاتے رہو, سب سے اولا والا ہمارا نبی پڑھتے رہو, اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول. تو اللہ نے چنا آدم کو, اللہ نے چنا آدم کو, مگر آدم کی آل کو نہیں. پھر اللہ نے چنا نوح کو, نوح کی آل کو نہیں. پھر اللہ نے چنا وآل ابراہیم, ابراہیم کو اور ابراہیم کی آل کو. توجہ, ابراہیم کو اور ابراہیم کی آل کو. یہاں سے 2 سلسلے چلے ابراہیم کے بعد, ایک جناب اسحاق سے بنی اسرائیل, ایک جناب اسماعیل سے بنی اسماعیل. تو جب 2 سلسلے ہوئے تو اللہ نے اس کو اور کلیئر کیا, وآل عمران, اور اللہ نے عمران کو چنا اور آل عمران کو چنا عالمین کے لیے. تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے آج گھر جانا, جو جس مسلک کو مانتا ہے قرآن کھولنا, اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا. کیسے مولوی رسول کے دروازے سے ہم کو دور کر رہے ہیں, کیسے یہ یہودیت ہمارے اندر آ رہی ہے. کیوں کہ وہاں لکھا ہے عمران کو چنا. تو یہ عمران کون, کیا لکھا ملے گا میں بتا رہا ہوں. وہاں لکھا ملتا ہے اس عمران سے مراد جناب موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں, اور بڑی محنت کر کے لکھتے ہیں اس عمران سے مراد جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں. 2 عمران. اللہ نے جب قرآن میں ایک عمران بتایا ہے تم اتنی محنت کر کے 2 عمران کیوں بتا رہے ہو. یہ عمران, اور وہ بھی کہاں کے عمران بتا رہے ہو, بنی اسرائیل میں سے. تم مسلمان ہو, قرآن رسول اللہ کے سینے پہ نازل ہوا, اور تم جا رہے ہو یہودی کھانے میں وہاں عمران ڈھونڈ رہے ہو. تو ایک عمران بتایا جناب موسیٰ کے والد, دوسرا عمران بتایا. 1 منٹ کے لیے رک جائیے. آپ حضرت محسن اسلام کا ذکر کر رہے ہیں, اور ان کی برکت ہے کہ ہمارے سید محسن رضا صاحب اسٹیٹ منسٹر, جو مداح محسن اسلام ہیں, شاعر اہل بیت ہیں, صاحب بیاض ہیں, نوحہ خان ہیں, اور ہماری حکومت اتر پردیش کے اسٹیٹ منسٹر ہیں, اور ہماری حکومت کے بہت قریب ترین وزراء میں سے آپ کا شمار ہے. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں بآواز بلند نعرہ صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت آپ مسلسل جاری کیجئے. تو عزیزان محترم, کیا ملے گا؟ وعلی عمران, 2 عمران, ایک جناب موسیٰ کے, بولو میں جب سمجھوں گا کہ آپ سن رہے ہیں نا, ایک جناب موسیٰ کے والد, دوسرے جناب عیسیٰ کے نانا. اچھا, یہ دھنس جماتے ہیں. اتنے بڑے اور عالم نے ہماری یہ تفسیر کی ہے, اتنے بڑے عالم نے کی ہے. ارے یہ بتاؤ کہ قرآن نے کیسے پکڑ کی ہے تمہاری. تم نے کہا جناب موسیٰ کے والد, ایک جگہ کا جناب عیسیٰ کے نانا. تو قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ نے جس عمران کو چنا ہے وَعَلَى عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ, وہ عمران جو ہے اس کی آل بھی ہوگی. اس کو عمران کو چنا تو عمران کی آل کو بھی چنا, اور عالمین کے لیے چنا. 2 بات ہے, اس کی آل بھی ہونا چاہیے, عالمین کے لیے بھی ہونا چاہیے. توجہ ہے, عمران کی آل بھی ہونا چاہیے اور عالمین کے لیے ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں جناب موسیٰ خود عالمین کے لیے نبی نہیں ہے, تو ان کے بابا کو اللہ عالمین کے لیے کون چنے گا؟ جناب عیسیٰ خود عالمین کے لیے نبی نہیں ہے,
تو ان کے نانا کو اللہ عالمین کے لیے کیسے چنے گا؟ پھر سنیے، جناب موسیٰ کے والد عمران، مگر جناب موسیٰ کو کوئی اولاد نہیں، ایک بیٹی تھی ام کلثوم، نسل ختم۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے عمران کو اور آل عمران کو چنا۔ جب موسیٰ کی نسل ہی نہیں چلی تو پھر یہ عمران کہاں سے؟ دوسری بات، جناب عیسیٰ کے نانا کو چنا تو جناب عیسیٰ نے شادی کی نہ بیا، ان کی نسل نہیں چلی تو پھر یہ عمران بھی نہیں۔ آؤ، ممبر رسول کبھی بکا ہے نہ بکے گا، مساجد کا ممبر تو بکے ہیں، فرض ادا کا ممبر نہ بکا تھا نہ بکا ہے نہ بکے گا۔ حق بات کہنا یہاں پر ضروری ہے۔ عمران ہے وہ جس کو اللہ نے چنا، عالمین کے لیے چنا، اور اس کی حال کو بھی چنا۔ اب جس عمران کی بات میں کر رہا ہوں اس کا بھتیجا رحمت للعالمین، اس کا بیٹا ہدی للعالمین، اس کے پوتے سیدہ شباب اہل الجنہ، اس کی بہو سیدۃ النساء العالمین، بھتیجا رحمت للعالمین، بیٹا ہدی للعالمین، ہے کہ نہیں؟ اور ابھی مہینہ ربیع الاول کا ہی چل رہا ہے نا، جشن رسالت ناب بڑی دھوم سے ہو رہا ہے۔ رسول کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، ٹھیک ہے مرحبا، مگر یہ بتاؤ قرآن مانتے ہو، پڑھتے ہو؟ صرف تراویح میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کہہ رہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کیا کہ مومنین کے درمیان اپنے حبیب کو مبعوث کیا۔ اللہ اللہ، آج تک وہی نعرہ ہے، رسول کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا۔ یہ مکی مدنی جب آیا تو کس کے درمیان آیا؟ یہ بات تو ہے جب رسول آئے کعبے کو ود آیا، سارے بت اوندھے منہ گر گئے، اور قیصر و کسریٰ کے کنگورے گر گئے، دریائے ساوا خشک ہو گیا، آتش کدہ فارس بجھ گیا۔ یہ سب معجزات میں امت کو کب تک بہلاتے رہو گے؟ یہ بتاؤ کہ اللہ نے احسان کس پہ کیا؟ کس پہ کیا احسان اللہ نے کہ رسول کو بھیج کے ان کے درمیان مومنین جمع کسے گا، علماء کرام بیٹھے ہیں، کوئی ایک مومن نہیں، مومنین نہیں، مومنین، کم سے کم تین بتاؤ۔ ایک رسول کی والدہ سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا، مومنہ۔ دوسرے حضور کے دادا جان جناب عبدالمطلب علیہ السلام، مومن۔ حضور کے والد پہلے ہی پردہ فرما گئے تھے، اور اسی لیے اللہ نے پردہ میں ڈالا ان کو، تاکہ ہر فضیلت کو موڑے اس عمران کی طرف جس کو چنا ہے۔ اب وہ عمران میں کہوں تو کہو یہ تمہارا عقیدہ ہے، تم بہک گئے، گمراہ ہو گئے، شیعہ ہو گئے۔ کیا قرآن پڑھنا شیعہ ہونا ہے؟ قرآن کو ماننا شیعہ ہونا ہے؟ تیسرا مومن کون؟ مومن کی شان کیا ہے؟ احسان کا بدلہ احسان۔ اللہ احسان کر رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنین پر، تو مومن کا کام ہے احسان کا جواب دے۔ رسول کس کے گھر آئے؟ اس مومن کے گھر آئے۔ پہلا احسان رسول کی جلوہ گری کے لیے اپنا گھر دیا، دوسرا احسان اس کے رسول کا نام رکھا، تیسرا احسان پرورش کی، چوتھا احسان یہودیوں مشرکوں سے بچایا، پانچواں احسان نکاح پڑھایا۔ ارے احسان تو بہت ہے محسن رسالت کے، مگر میں یہ تو بڑے بڑی بات بتا رہا ہوں۔ تو پھر اللہ نے کہا یہ عمران، اگر میں ایک احسان کرتا ہوں تم احسان پر احسان کرتے ہو تو میں بھی خدا ہوں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ اے ابو طالب، میرا حبیب تیرے گھر آیا ہے تو احسان یہ ہے کہ تیرا بیٹا میرے گھر آئے گا۔ میرا حبیب تیرے گھر، تیرا بیٹا میرے گھر۔ میرے حبیب کا نام محمد تم نے رکھا، تمہارے بیٹے کا نام علی میں رکھوں گا، اور میرے حبیب کی پرورش تم نے کی تو تمہارے بیٹے کی پرورش میں میرا رسول کریں گے۔ اور اے ابو طالب، اے خواجہ ابو طالب، اگر میرے حبیب کا نکاح تم نے پڑھایا ہے تو تمہارے بیٹے کا نکاح زمین پر میرے حبیب پڑھائے گا، عرش پر میں پڑھاؤں گا۔
عزیزان محترم، چلتے چلتے ایک غیر معتبر روایت سے ابو طالب کو کافر کہہ کے خود کو کافر نہ بنو. کیوں کہ جتنے سلسلے والے ہیں ہر ایک کا سلسلہ کسی بھی ہے، نقشبندی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، اشرفی ہے، سارے سلسلے جا کے امام رضا علیہ السلام پہ ملتے ہیں. پھر وہاں سے سلسلہ تو ذہب اہل بیت سے مولا علی تک جاتا ہے. خانقاہوں میں علی کے نام پر اپنا مرید بنانا اور ہے، اہل بیت بتانا اور ہے. بتاؤ اپنے مریدوں کو کہ جن کے قدموں میں اپنے اپنا سر رکھ دیا ہے، جن کی بیعت کر کے ہم بک چکے ہیں، تو اس سلسلے کا آسمان ہدایت کا آفتاب و مہتاب سیدنا مولانا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو پوری دنیا کا ایمان ہے، سارے لوگوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، ابو طالب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو، ابو طالب کا پلڑا بھاری ہوگا. کس کا فرمان ہے؟ کہاں گئی خانقاہیت اور صوفیت؟ صوفیانیت کیوں گھس رہی ہے؟ آج امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو ابو طالب کو کافر کہے گا خود کافر ہوگا اور جہنم میں جائے گا. عزیزان محترم، یہ حسین کا کرم ہے کہ یہاں سے جہنم سے بچنے کا راستہ بتایا جاتا ہے، کیونکہ حسین کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، جہنم سے چھڑانے والی ہے. ہم اگر جو بول رہے ہیں تو آپ کو جہنم سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور اسی لیے میرے نبی نے کہا ہے الشعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. نہ رسول کی ولادت نہ شہادت، پھر شعبان رسول کا مہینہ کیسے ہوا؟ اس لیے ہوا کہ شعبان میں اس کی جلوہ گری ہوئی ہے جو رسالت کی بقا کا ضامن ہے. ایک چیز ہوتی ہے وجود، ایک ہوتی ہے اس کی بقا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وجود دین، اور امام علی مقام سلطان کربلا علیہ السلام یہ ہے حضور کے دین کی بقا. آج ایک صوفی صاحب نے کہا کہ محفل سما میں قوال نے کہہ دیا کہ جب تک دنیا قائم رہے گی حسین تیرا نام رہے گا. تو جو صدر بنے بیٹھے تھے وہ اپنے آپ کو سید بھی کہلوا رہے تھے، وہ اٹھ کے چلے گئے، کہے یہ کہنا کفر ہے. بتاؤ یہ کیسا سید ہے جب تک دنیا رہے گی؟ ارے تم کو علم نہیں، معرفت نہیں، جہالت کے پردے پڑے ہیں. حسین کا نام تب سے ہے جب نبی اور علی تھے، آدم بھی نہیں تھے. اور یہ اللہ اکبر ہو رہا ہے تو کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ حسین کی وجہ سے. نماز ہے تو حسین کی وجہ سے، روزہ ہے تو حسین کی وجہ سے، دین ہے تو حسین کی وجہ سے. اور کہہ دوں آج اگر کوئی مسجد میں شراب پی کر نہیں آتا تو حسین کی وجہ سے. آج اگر جمعہ کے دن جمعہ پڑھا جا رہا ہے، جمعہ کے دن جمعہ پڑھا جا رہا ہے تو حسین کی وجہ سے. یہ بقا والے ہیں، سب ختم ہو جائے گا. کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو اللہ کی پہچان ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی ذات کا مظہر ہے. یہ 14 معصومین کل بھی باقی تھے، آج بھی باقی ہیں، کل بھی باقی رہیں گے. ان کے لیے فنا نہیں ہے. قرآن پڑھو جا کے، کل قیامت میں جب سب فنا ہونے کے بعد ایک ندا آئے گی نا. آج کس کی حکومت ہے؟ جب کوئی رہے گا نہیں تو ندا کون دے گا؟ اور پھر جواب بھی ملے گا تو کون ہوگا؟ کوئی پیر ہوگا. ہاں پیروں کا پیر ہوگا. سمجھے؟ تو عزیزان محترم، یہ حسین ڈے جو ہے یہ اتحاد بین المسلمین کی ضمانت ہے. آج بولے اس کا کیا مقصد ہے؟ اتنا خرچ ہو رہا ہے، کیا کام ہو رہا ہے؟ یہی کام ہو رہا ہے کہ آج ملاؤں نے جو یہودیت کی چال میں پھنسے ہوئے تھے ان کو ہم کو الگ الگ کر رہے تھے. یہ حسین کا فیض ہے کہ آج ہم ایک اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے. یہ کام کم ہے، یہ کرم کم ہے امام علی مقام کا. بس آخری بات کہے کہ میرا وقت پورا ہو گیا ہے. آج اگر ہم ایک ماں باپ کی اولاد سے ہیں تو ہم بھائی بھائی سمجھتے ہیں نا اس کو. اگر جھگڑا کرتے ہیں دوسرے کیا کہتے ہیں؟ بھائی بھائیو جھگڑا کرتے ہو.
ارے جب ایک ماں باپ سے خلی دنیا میں آئے ہیں تو بھائی بھائی کا اتنا خیال ہے. یہ پوری امت کا باپ کون ہے؟ انا و علی. میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اور باپ نے کہا ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مسلمین اخوا. ہر مسلمان بھائی بھائی ہے. ہر تو رسول اللہ نے کہا تم سب بھائی بھائی ہو. ملا کہہ رہے وہ کافر وہ کافر، اس کے وہاں مت جاؤ اس کے وہاں مت جاؤ، میری مسجد میں نہ. یہ سب ختم کرو، یہ یہودیت ہے. اور رسالت کا فرمان اور اہل بیت کے فرمان پر، خواجگان چشت اہل بیت کے فرمان پر عمل کرو. جو صحیح خانقاہ تھی وہ خانقاہیں تھی کہ جو کھلاتے تھے آج پیر بن رہے ہیں آسانی کے لیے. کیوں کہ زن زر زمین، زن زر زمین، کوئی ہر چیز نظرانے میں ہے. 100 طرح کا فائدہ ایک پیر بن جانے میں ہے. خواجہ والا پیر بنو، کھلانے والے. ابو طالب کا پوتا ہے خواجہ غریب نواز. تم خواجہ کے یہاں آستانے پہ سر جھکاؤ، مدار پہ چادر چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ، اور ان کے دادا کو سرے ہم گالیاں دو گے، خواجہ تم سے راضی کیسے ہوں گے؟ میں کہتا ہوں مزار کو غلاف چڑھانے والے غلاف کے اندر جو ہے ان کی باتوں کو بھی تسلیم کرے. ان کی باتوں کو ماننا ان کو ماننا ہے. بس یہی میرا آج آخری پیغام ہے کہ اتحاد بین المسلمین قائم کریں. کوئی کسی کے کہنے سے کافر نہیں ہوتا، کوئی گمراہ نہیں ہوتا، بلکہ رسول نے اسی لیے کہا ہے کہ 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت. اس میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جب قرآن کو صرف رٹا مارا جانے لگا تو قرآن کو چھوڑ ہی دیا نا. قرآن کا سمجھا ہوتا تو عمران کو گالیاں کیوں دیتے؟ اور اہل بیت کو چھوڑا ہوتا تو دشمنی کیوں پھیلاتے؟ کیونکہ حسین کا تو پیغام یہ ہے دشمن کو بھی کھانا کھلانا، دشمن کو بھی پانی پلانا. کیا بھول گئے سیدہ سجاد علیہ السلام مدینے میں علی اکبر کا قاتل آیا تھا، 3 دن مہمان رکھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ سیدہ سجاد نے مجھے پہچانا نہیں ہے، مگر آخری وقت پوچھا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. جب تم ہمارے گھر آ گئے مہمان ہو تو قاتل کو بھی ہم مہمان نوازی کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، اہل بیت کے طریقے پر عمل کرنے کی نیت کر کے اٹھیں یہاں سے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.